الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حمد و صلات کے بعد عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، احباب ذی وقار، توفیق الہی سے میں اور آپ جامعہ مسجد پیر مدرسہ کے خوبصورت ماحول میں نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. آج کی اس خوبصورت پروقار نشست میں چند انتہائی اہم کی باتوں کی طرف، امور کی طرف آپ کی توجہ دلانا لازمی سمجھوں گا. ہماری عید کیسی ہونی چاہیے، اس عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات، آج کے بابرکت دن ہم نے اپنے کریم رب کا شکر ادا کرنا ہے. کس بات پہ شکر ادا کرنا ہے؟ اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیا ہے جن کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے. جنت میں داخلہ صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگا اس دروازے سے جو دنیا میں فرض روزے رکھتے رہے ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے رمضان شریف کے روزوں کو اپنے جسم و جان سے لگایا، روزے جیسا فریضہ ادا کر لیا. اب ہم اس عظیم المرتبت جنت کے دروازے سے داخلے کے حقدار بن چکے ہیں. اس بات پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا لے. یہ شکرانے کی سب سے بہترین صورت ہے، کیونکہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کو جب فتح مکہ کی خوشخبری ملی، سرکار دو عالم علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے. حضور نے سجدہ ریزی کی، شکر ادا کیا اللہ کا. اور آقا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی، اذا اتاہ امر فسر بہ فخر للہ ساجدا. جب حضور کو کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جس سے حضور کی طبیعت میں خوشی آ جاتی، سرکار اس معاملے میں خوشی کا اظہار کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے. گویا شکرانہ اور شکر ادا کرنا یہ ہمارے حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی پاکیزہ سنت ہے. آج کے بابرکت دن ہم نے شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرنا ہے. دوسری بات، آج کے خوبصورت دن ہم نے ناراض لوگوں کو راضی کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے دوسرا بندہ کرے پھر ہم اس کو راضی کریں گے. پہل کرنی ہے
جن جن سے ناراضگی ہے ان کو راضی کر کے آج کے بابرکت دن ہم نے گلے لگا لینا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرہما یبدأ بالسلام، دو ناراض بندوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو پہلے سلام میں آغاز کرتا ہے اور دوسرے کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس لیے آج خوشی کا دن ہے، اس خوشی کے دن ناراض لوگوں کو راضی کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ تیسرا کام، یتیم جو بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، محلے میں، ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ انہیں اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کرنا بحیثیت مسلمان مومن ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، کیونکہ حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی کثیر تعداد ایسی ہیں جو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسلم کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں گے جیسے یہ شہادت والی انگلی میرے ساتھ والی انگلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پتہ چلا یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسندیدہ اور محبوب مشغلہ ہے کہ حضور ایسے عظیم المرتبت انسان کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آج کے بابرکت دن یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں۔ ایک حدیث کے لفظ ہے یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا بندہ جب اس کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے یتیم کے بال آئیں گے اللہ اس کے بالوں کے برابر دست شفقت رکھنے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے زمانے کے یتیماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا آج خوشی کے دن ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ تیسری بات، آج خوشی کا دن ہے، بیوہ اور مساکین لوگ جو ہمارے رشتہ داروں میں ہیں یا محلے داروں میں ہیں، ہمسائے میں ہیں یا شہر میں ہیں، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھنا ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم باللیل الصائم النہار، وہ خوش نصیب انسان جو کسی بیوہ یا مسکین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو کوشاں رکھتا ہے اور اسی کوشش میں مگن رہتا ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ وہ عظیم المرتبت بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی حدیث میں ارشاد فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کے لیے کوشاں رہنے والا شخص اس بندے کی طرح ہے جو رات کو ساری جاگ کر اللہ کی عبادت میں رات گزار دیتا ہے اور دن کے وقت روزہ رکھتا ہے، جتنا اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے ایسے ہی بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج خوشی کا دن ہے، بیواؤں اور مساکین کی خدمت کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہونی چاہیے۔ اگلی بات، آج کے بابرکت دن جتنے بھی ہمارے محلے میں، ہمارے ہمسائے میں بیمار لوگ ہیں، ان کی تیمارداری کرنا خوشی کے دن میں ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، کیونکہ مریض کی تیمارداری کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقا کریم رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، اللہ شام تک ایسے فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں۔ صبح کو مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے شام تک رحمتوں والے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے صبح تک اللہ کی رحمتوں والے فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے مریض کی عیادت کریں، اس کا سہارا بنیں
اور حوصلہ دیں تاکہ وہ اپنی بیماری کو بھول کر ہمارے ساتھ ماوے گفتگو ہو جائے۔ عیادت کے اختتام میں جو سنت نبوی ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو یہ حدیث لازمی سنائیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی مرض یا تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس مرض اور تکلیف کے بدلے مسلمان کی زندگی کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے درخت سے خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ یہ حدیث سنا کہ اس کے دل کا سہارا بنے، تسکین کا سبب بنے۔ اللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمانے والا ہے۔ اگلی بات جو آج کے بابرکت دن ہم نے کرنے کا اہتمام کرنا ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے فوت شدگان مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کا انعقاد کرنا ہے۔ گھروں میں ہم ختم پاک کی محافل کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن خاص طور پہ آج خوشی کا دن ہے۔ کچھ لوگ تو قبرستان سے ہو کے آئے ہوں گے، جو نہیں جا سکے اپنے اعزاء و اقارب کی قبور پہ جا کے فاتحہ خوانی لازمی کریں۔ اس کی برکتیں اللہ انہیں قبروں میں عطا فرمائے گا۔ سرکار کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں فَزُورُوهَا، قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے قبرستان جانا اور قبرستان والوں کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، جہاں اہل ایمان کی سنت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، وہاں ہمارے لیے فکر آخرت کا سبب ہے قبرستان کی زیارت۔ تو آج کے خوشی کے بابرکت دن میں قبور میں جا کے وہاں پہ قبرستان والوں کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، آقا حضور رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال اپنے ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرمائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، مالک انا لی ھذا، میرا یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ کون سی میں نے ایسی نیکی کی تھی؟ اللہ فرمائے گا، بے استغفار ولدک لک، اے میرے بندے، دنیا میں تو نیک اولاد چھوڑ کے جو آیا تھا، آج اس نیک اولاد نے تیرے لیے بخشش اور مغفرت کا اہتمام کیا ہے، اس وجہ سے میں نے جنت میں تیرا ایک درجہ بلند فرما دیا ہے۔ پتہ چلا فوت شدگان مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کرنے والے کی دعا کی برکت سے اللہ قبور میں بسنے والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اس لیے آج عید کے پروقار اور پرمسرت موقع پہ اپنے مرحومین کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے۔ اس سے اگلی بات، نماز کی ادائیگی، جیسے ماہ رمضان میں پابندی کے ساتھ اللہ کی توفیق سے ہم کرتے رہے، مساجد کو آباد کیا، کوشش کرنی ہے آئندہ بھی، آج سے بھی نمازوں کا اہتمام بڑی تاکید کے ساتھ ہم نے کرنا ہے۔ بقیہ 11 مہینے بھی مساجد کو ویسے ہی آباد رکھنا ہے جیسے رمضان المبارک میں ہم نے آباد کیا ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، بندے سے قیامت کے دن پہلا جو سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تو پہلے سوال میں جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ جو پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا، بقیہ سوالات کے جوابات میں ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے نماز کی پابندی جیسے رمضان شریف میں کی ہے، ایسے بقیہ مہینوں میں بھی ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آخری اور سب سے اہم بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کریں، اچھے کاموں میں اللہ کی بارگاہ میں معیار کو دیکھا جاتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھا جاتا۔ تھوڑا سا عمل ہو لیکن ہمیشہ کریں اور خلوص نیت کے ساتھ کریں، اللہ اس تھوڑے سے عمل کو بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا حقدار بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، دوام کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان شریف میں جن اچھے اعمال کی ہم نے عادت بنائی ہے، کوشش کریں ان اعمال کو جاری رکھیں اور ان پہ دوام اور ہمیشگی اختیار کریں، تھوڑے ہی سے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ آخر میں ہم سارے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری ماہ رمضان کی جملہ عبادات اور رمضان شریف کے روزے اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے، اور جو لوگ پچھلے سال عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، آج نہیں ہیں،
اللہ ان کی قبور پہ آج کے بابرکت دن کے صدقے رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو اسلام پہ زندگی ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ہمارا جو مقرر تھا وہ تقریباً ہو چکا ہے۔ نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے، زبان سے کہہ لے تو اچھی بات ہے۔ 2 رکعت ہم نے نماز عید کے لیے ادا کرنی ہے، تو دل میں ارادہ آپ گھر سے کر کے نکلے ہیں تو آپ کی نیت پائی گئی ہے، زبان سے کہنا ضروری عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی، اللہ اکبر کہا جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے نیچے چھوڑ دینے ہیں، ناف کے نیچے باندھنے نہیں ہیں۔ دوسری تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے نیچے ناف کے باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے۔ اگلی رکعت میں سب سے پہلے قرات ہوگی، قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے نیچے چھوڑ دینے ہیں، ناف کے نیچے باندھنے نہیں ہیں۔ دوسری تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر کہی جائے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ جب چوتھی تکبیر کہی جائے جو کہ رکوع کی تکبیر ہوگی تو سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے، کانوں کی طرف ہاتھوں کو نہیں لے کے جانا۔ اب کھڑے ہو جائیں تمام احباب اور اپنی نیت فرما لیں۔